بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. یہ سورہ القلم ہے. رب تعالیٰ نے اس کے اندر ایک باغ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے چند بھائیوں کو ایک باغ نعمت کے طور پہ عطا کیا اور پھر ہم نے اس کے اندر ان کی آزمائش کی. اور یہ چیز ذہن کے اندر رکھے، بعض اوقات رب تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے کے آزماتا ہے کہ میں انسان کے اوپر نعمتوں کی بارش کر رہا ہوں، یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور بعض اوقات رب رحمان انسان سے وہ نعمتیں چھین کے اس کی آزمائش کرتا ہے. یہ انسان اتنی دیر میری نعمتیں استعمال کرتا رہا، ابھی اس سے نعمتیں چھن گئی ہیں، کیا یہ دوبارہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں آتا، یا نعمتیں چھننے کے بعد یہ دوبارہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہی ان باغ والوں کے ساتھ ہوا. رب تعالیٰ نے جب ان کو باغ عطا کیا، باغ بالکل پھل اس کا تیار ہے، پھل اتارنے کے قابل ہو چکا ہے. آزمائش ان کی یہ تھی کہ اس کا پھل جس طرح اتارا جائے گا، پھر اس کے جو حصے کیے جائیں گے، کچھ غریبوں کے لیے ہوگا، کچھ گھر کے لیے ہوگا، کچھ آگے اس کا جو عشر ہوگا وہ نکالا جائے گا. انہوں نے کیا کام کیا؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. انہوں نے قسمیں کھا لی کہ ہم ضرور بضرور اس باغ کا صبح صبح پھل اتار لیں گے. ولا یستثنون. اور استثناء نام کی کوئی چیز انہوں نے باقی رہنے نہیں دی. رب تعالیٰ کی مشیت، رب کی قدرت ان کے سامنے، قدرت کے سامنے، مشیت کے سامنے خود اپنے آپ کو کھڑا کر دیا کہ ہمارا منصوبہ اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے، یقین ہمیں اپنے منصوبے کے اوپر، ہم یہ باغ کا پھل ضرور بضرور توڑ کے لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منصوبہ وہ بنا رہے تھے، منصوبہ بندی ساری کر کے نا وہ سو گئے. صبح صبح ہم نے اٹھنا ہے اور جانا ہے، باغ کا پھل اتارنا اور گھر لے کے آ جانا. لیکن یہ ذہن کے اندر رکھے، ایک منصوبہ بن رہا ہوتا ہے انسان کے دماغ کے اندر، ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے انسان کے دماغ کے اندر، ایک منصوبہ زمین پہ بن رہا ہوتا ہے اور ایک منصوبہ رب رحمان عرش کے اوپر، آسمانوں کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں. جب یہ منصوبہ بنا کے سو گئے ہیں کہ ہم نے صبح یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. رب تعالیٰ نے ان کے سوتے سوتے ہی باغ کے اوپر آگ کا عذاب بھیجا اور باغ کو ہی ختم کر کے رکھ دیا. اللہ، باغ کو ہی ختم کر کے رکھ دیا. فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین. اچھا، ان کو نہیں پتا، انہوں نے صبح صبح اٹھے، ایک دوسرے کو آوازیں لگا رہے ہیں، بھائی اٹھو بھی اٹھو، انے کے دو والا عرصے کو مل کر تم سارے نہیں، چلو ابھی اپنی اپنی وہ کھیتی کے ساتھ کھیتی کے پاس چلے جہاں پہ ہمارا باغ لگا ہوا. اگر واقعی تم نے وہ باغ کا پھل اتارنا ہے نا تو جلدی جلدی اٹھو اور چلے، روشنی ہونے سے پہلے پہلے ہم نکل چلتے ہیں. اللہ. فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا وهم يتخافتون. اور وہ نکلے، اپنے گھر سے چلے، بالکل ایسا چپکے چپکے، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، قدموں کی آہٹ بھی نہیں سنائی دینی چاہیے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. وجہ کیا؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے. وجہ کیا تھی؟ دل کے اندر کیا چیز آ گئی تھی؟ بخل، بخیلی، کنجوسی آ گئی تھی. حالانکہ وہ باغ پہلے بھی پھل دے رہا تھا، اس کا باغ کا جو مالک تھا، جو ان کا والد تھا، وہ پہلے بھی خرچ کر رہا تھا، رب تعالیٰ اور عطا کرتا چلا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی باپ مرا ہے، یہ بیٹوں کے ہاتھ کے اندر چیزیں آئی ہیں، انہوں نے کہا بھی اتنی دیر سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے تو خود اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم غریبوں کو کیسے دیں گے، مسکینوں کو کیسے دیں گے، کیسے اتنا خرچہ کریں گے، لوگ مانگنے آ جائیں، کیا کریں گے. نہیں بھائی، ہم کام ہی ایسا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے، ہمارا کام بھی ہو جائے، نہ دینا پڑے اور کام بھی ہو جائے گا. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبح صبح نکلنا ہے، لوگوں کے سوتے ہوئے ہم اپنا باغ کا پھل اتار کے اپنے گودام کے اندر وہ سیو کر کے رکھ لیں گے. اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ اثر کرتا ہے. جب رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ناقدری ہوتی ہے نا، تو رب تعالیٰ پھر اس انجام سے دوچار کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اگر میرا شکریہ ادا کرو گے نا، نعمتیں استعمال کر رہے ہو نا، انسان اس کے پاس کتنی نعمتیں، کون کون سی نعمتیں، کتنی قیمتی نعمت جو انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے. اگر تم ان نعمتوں کو استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا. اور اگر تم نے نہ قدری کی، نہ شکری کی، کفر کیا،
میری نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہ کیا، میرے سامنے صحیح معنوں میں نہ آئے، اپنے اعمال کی صحیح معنوں میں اصلاح نہ کی، تو میں کیا کروں گا؟ ان عذاب لشدید، پھر میری پکڑ، میرا عذاب وہ بڑا شدید ہے۔ جب وہ رب کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر پیچھے مڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہی حال ان کا ہوا کہ رات کو منصوبہ سازی کر کے سو گئے ہیں، رب تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے اس باغ کے بیڑا گرک کر دیا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اچھا انہوں نے صبح کی اور ان کے دماغ کے اندر یہ تھا کہ ہم بالکل نہ اپنا مال لے کے آئیں گے، ہمارے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی مال ہمارا ہے، باغ ہمارا، ہم اتنے بھائی ہیں، جائیں گے کوئی آئے گا نہیں، خود توڑیں گے آرام سے لے آئیں گے، طاقت ہمارے پاس موجود ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اچھا جب باغ کے پاس پہنچتے ہیں نا، وہ باغ کو تو رب نے پہلے ہی ان کی ناشکری کی وجہ سے ختم کر دیا تھا، ان کی ناقدری کی وجہ سے، ان کی بخیلی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو آگ کے ذریعے ختم کر دیا ہے۔ اچھا جب باغ کے پاس، باغ والی جگہ پہ پہنچتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم رستہ بھول گئے ہیں، انا لضالون، لگتا ہے ہم کہیں نہ اور نکل آئے، ہم رات اپنا باغ تو بڑا اچھا بڑا پھل لگا ہوا تھا، لدا ہوا تھا پھلوں سے، اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، ابھی اس کی جگہ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، لگتا ہے ہم رستہ بھول گئے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نا، ادھر بھی وہی زمین ہے، ادھر بھی وہی کھیتی ہے، ادھر بھی ہوئی ہے، پیچھے بھی ہوئی ہے، لیکن جس جگہ باغ ہے وہی ختم ہو گئی ہے، لگتا ہے کوئی ہم سے گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی فوری ان کو، غلطی ہم کر بیٹھے، گناہ ہم سے ہو گیا ہے، جو ہم اپنے آپ کو رب کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، وہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے بل نحن محرومون، ہم اتنا بڑا اچھا پھلا لدا باغ اس سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو ان میں سے کوئی اچھا بہتر تھا نا، جس کی تربیت کو تھوڑی بہت اچھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ اس طرح کی منصوبہ سازی نہ کرو، یہ جو دماغ کے اندر تمہارے فطور آ گیا ہے نا، اس طرح کے کام نہ کرو، یہ بخیلی کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کے جاؤ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ رب کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھو۔ اور اس وقت تم باز نہیں آئے، اور میں اس وقت بھی تمہیں بتا رہا تھا کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم سے وہ باغ چھین لیا جائے گا، اگر چھینا نہ بھی جائے، اس باغ کا پھل اتار کے لے بھی آئے نا، اس پھل کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اس وقت پھر انہوں نے کیا کہا، ہاں واقعی باتیں تو ٹھیک کر رہا تھا بھائی، بات اس کی ماننے والی تھی۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، گنہگار ہم ہے، ظالم ہم ہے، غلطی ہم سے ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑی ایک نعمت والی چیز ہے کہ انسان کو فوری غلطی کا احساس ہو جائے، اور جس کو فوری غلطی کا احساس ہوتا ہے اس کی اصلاح کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور جو انسان غلطی کو غلطی سمجھے ہی نہ، جو سمجھ نہیں رہا اس نے اپنی اصلاح کیا کرنی ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی ایک قیمتی چیز ہے، اور رب کی طرف سے ایک رحمت کے طور پہ ہوتی ہے کہ انسان کو فوری اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر انسان توبہ کرتا ہے، رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا، تو انہوں نے کہا یا اللہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، واقعی ہم ظالم تھے، ظلم کے اوپر تھے، سرکشی ہم ہی کر رہے تھے، لیکن یا اللہ ابھی ہم یہ تجھ سے توقع رکھ رہے ہیں، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ ابھی اس توبہ کے بعد، ہمارا باغ چھن جانے کے بعد، یہ نعمت چلی جانے کے بعد، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، اور رب کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ وہ رب تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر نعمت دے گا۔ کیا دے گا؟ اس سے بہتر، ہمیں اس باغ سے بہتر باغ دے گا۔ تو یہ کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ انسان توبہ کرے اور اس کا دل اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ تجھے اس سے بھی زیادہ چیز ملنے والی ہے، رب کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے نعمت کا شکریہ ادا کرنا نا، تو کس طرح کیا جائے گا؟ بہترین شکریہ ادا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، جب تم نے نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہو نا، جو تم سے غریب ہے نا، کم درجے کا، اس کی طرف دیکھو۔ مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے رکھی ہے، آپ بائک والے کی طرف دیکھیں گے تو آٹومیٹک آپ کے زبان سے یہ نکلے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گاڑی دے رکھی ہے۔ بائک والا کیا سوچے گا؟ سائیکل والے کی طرف۔ سائیکل والا کیا سوچے گا؟ پیدل چل رہا ہے۔ وہ پیدل چلنے والا کیا سوچے گا کہ جو چل ہی نہیں سکتا،
या अल्लाह तूने मुझे इतना तो बनाया है ना कि मैं चल रहा हूं। जब आप ऊपर वाले की तरफ देखेंगे नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं होगा, ना शुक्रिया होगी। जब आप ये कहेंगे मेरे पास बैग है तो मेरे पास भी गाड़ी क्यों नहीं, हसद आएगा, रब के ऊपर शिकवे शुरू हो जाएंगे, ना शुक्री शुरू हो जाएगी, ना कदरी शुरू हो जाएगी। और जब नेमतों की ना कदरी होती है फिर वो नेमतें पास नहीं रहती, छिन जाती है। और ये ज़हन के अंदर रखे, जब एक दफा नेमत चली जाए तो दोबारा बड़ी मुश्किल से आती है। तो इस बाग के किस्से के अंदर हमारे लिए नसीहत भी है, इबरत भी है जो हम हासिल कर सकते हैं।